أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ نحل کی آیت نمبر 64 پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا تھا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جو نازل کی ہے اللہ پاک نے فرمایا آپ کے اوپر کتاب کی گئی ہے، آپ کے اوپر نازل کتاب وہ اس لیے تاکہ آپ واضح کر دیں، بیان کر دیں ان کو جو اختلاف کرتے ہیں اس میں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، جو اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، جو اس کے اوپر ایمان رکھے ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اس کتاب کا یہاں جو مقصد بیان فرمایا کہ وہ اختلاف کو ختم کرنا، اور اللہ پاک نے پیچھے بارہا کافی دفعہ فرمایا کہ لوگوں نے پچھلی قوموں نے بھی اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے اختلاف کیا حق کو آ جانے کے بعد۔ تو جب یہ بھی کتاب آ گئی تو اس میں بھی آج بھی اختلاف ہے، جس طرح آج نظر آ رہا ہے۔ لوگ سامنے واضح بات جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے اس کے واضح ہونے کے باوجود اس کے میں اختلاف کر رہے ہیں، تو یہ لازم بات ہے، بدبختی ہے۔ فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کر دیا زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ زمین جب پیداوار اس میں ہوتی ہے وہ زندہ ہوتی ہے، جس طرح جب پیداوار اس سے نکال لی جاتی ہے تو وہ زمین وہ خالی ہو جاتی ہے، یعنی کہ مردہ کی شکل میں چلی جاتی ہے، اس میں کچھ بھی وہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کئی ایسی زمینیں ہوتی ہیں جو بالکل ہی بنجر ہوتی ہیں، لیکن وہاں بھی اللہ پاک اپنے وہ رحمت برسا کر اس مردہ زمین کو پھر زندہ فرما دیتا ہے۔ تو یہی وہ اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ اچھا، یہ سننے والی جو بات ہے جہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا نشانی ان کے لیے جو سنتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جب وہ دین کی بات کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو سنتا ہے غور سے، پھر دھیان کرتا ہے، پھر اس کے میں تحقیق کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور اس کے اوپر پھر عمل پیرا ہوتا ہے، تو یہ تو اچھی نشانی ہوگی۔ تو ایک بندہ وہ ہے جو سنتا ہی نہیں، آپ اس کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں؟ وہ جب بھی آپ بیان کرنے لگیں وہ اپنی دوڑا دے، آپ کی بات ہی نہ سنے۔
تو لازم بات ہے وہ ہدایت کب پائے گا؟ پھر جب سنے گا ہی نہیں تو ہدایت تو نہیں پا سکتا. تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہدایت تو وہی پاتے ہیں، نشانی یہ انہی لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. اس طرح کے بیان پیچھے بھی گزرے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، اور بے شک تمہارے لیے بیچ جانوروں میں ہے لَعِبْرَةً، عبرت. جانور ہیں ان میں ہمارے لیے اللہ پاک نے کس طرح ہم کو ہمارے قابو میں ان کو کر دیا. ہم سے کتنے بڑے ہیں پھر بھی ان کو ذلیل کیا، ہمارے نیچے رکھا ان کو. تو یہ ایک بہت بڑی عبرت والی بات ہے. تو فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ، پلاتے ہیں ہم ان کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث ودم لبانا خالصا، جو ہے بیچ اس گوبر اور اس کے خون کے. یعنی کہ ان کے جو پیٹوں کے اندر ہے، گوبر بھی پیٹ کے اندر ہوتا ہے جانور کے، اور خون بھی، اور ان دونوں کے بیچ میں ہے اللہ پاک نے فرمایا جو ہم کو پلاتا ہے اللہ پاک کی ذات، خالص دودھ. سائغا للشاربین، وہ لذت ہے، خوشگوار ہے جو اس کو پیتے ہیں، ان کے لیے وہ خوشگوار ہے. تو یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، الحمدللہ. اور یہ اللہ پاک ہی ہے سب کچھ کرنے والا، اس میں کوئی شک نہیں. تو فرمایا وَمِن ثمرات النخیل والأعناب، اور پھلوں میں سے کھجوریں اور انگور، تتخذون منہ سکرا، پکڑتے ہو تم اس میں سے مدہوشی کی چیز، ورزقا حسنا، اور اچھا رزق، یعنی کہ اس میں اچھا رزق بھی آپ پاتے ہیں، اور اس سے وہ مدہوشی والی چیز بھی بنتی ہے، جس طرح شراب بنتی تھی پہلے، آج بھی بنتی ہے. تو یہ ان چیزوں سے بنتی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. عقل والے تو اس کو نشانیاں سمجھ لیتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کتنا، مطلب وہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں ان کو پہچان رہے ہوتے ہیں، مان بھی رہے ہوتے ہیں کہ واقعی اللہ کی نعمت. یہ تو عقل والوں کی بات ہے. لیکن جو بے عقل جو نہیں، یعنی کہ جن کو اس آیت سے جو بے عقل ظاہر ہو رہے ہیں، وہ وہی لوگ ہو رہے ہیں کہ جو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کرتے، وہ نشانیاں پہلی بات ہے مانتے ہی نہیں ان کو. تو لہذا فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، اور اللہ پاک نے وحی فرمائی شہد کی مکھی کی طرف. ابھی دیکھیں اللہ پاک نے شہد کی مکھی کو وحی سے کیا بات، یہ وحی سے یہی مراد ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر یہ چیز ڈال دی. وہ کیا کرے، اللہ پاک نے اس کے اندر یہ ڈال دی. ان اتخذ من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، وہی اللہ پاک نے کیا ڈالی کہ پکڑ پہاڑوں کو میں اپنا گھر، یعنی کہ اپنا گھر بنا پہاڑوں میں بھی اور درختوں پر بھی، اور جو چھتتے ہیں، یعنی کہ جو چھت بناتے ہیں یا کوئی چیز اس طرح کی بناتے ہیں جو انسان بناتے ہیں، چھتتے ہیں، چھتے بنا دیتے ہیں ان میں. ابھی یہ کتنی بڑی نشانی ہے جو تو آج لوگ یہ شہد کی مکھیوں کو اکٹھا کرتے ہیں. ہم سب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ڈبہ سا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اس کو باقاعدہ ایک سٹائل کا وہ بناتے ہیں ان کو، اس میں پھر وہ آباد ہوتی ہیں یہ شہد کی مکھیاں. یہ وہاں سے یہ نہیں کہ چلی جاتی، وہاں آباد رہتی. تو ان کو آباد ہونے کا حکم ہوا، ان کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا
تب وہ آباد ہیں آج وہاں، تب وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے وہ جو وہ بناتے ہیں ان کے مکان جس میں وہ ان کو رکھتے ہیں، پھر ان سے وہ شہد حاصل کرتے ہیں، پھر اس سے وہ بزنس بھی کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، لوگوں کو بھی بیچتے ہیں وغیرہ۔ تو وہ یہ ساری جو عمل ہے یہ کس نے اختیار میں دیا؟ اللہ پاک نے، اللہ پاک نے اس کی طرف وحی ڈالی، تو وہ یہ اس کو آپ کو اس کے اوپر قدرت حاصل ہوئی کہ آپ اس کو ایک گھر میں رکھیں اور وہ تاکہ آپ کو اس سے یہ فائدے حاصل ہوں۔ تو فرمایا پھر من کل ثمرات، پھر کھا ہر پھل میں سے، فسلکی سبول ربک ذلولا، اور پھر چل راستوں کے اوپر اپنے رب کے آسانی سے، یعنی کہ اللہ کے جو بنائے راستے ہیں ہموار رستوں کے اوپر تو آسانی سے چل۔ تو فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس کے نکلتی ہے اس کے پیٹ میں سے پینے والی چیز جس کے مختلف رنگ ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کی۔ یہ دیکھیے اللہ پاک نے چیزوں میں شفا رکھی ہے، شفا کا حکم اللہ پاک کے کرم سے، اللہ پاک جس کو شفا دینا چاہے، اللہ پاک کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کے بغیر بھی اللہ جس کو چاہے شفا دینے کے اوپر قادر ہے۔ وہ جب پیدا کر سکتا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں تو وہ پیدا کر دیتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کسی کو بغیر کسی چیز کے شفا دینا۔ لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے چیزوں میں شفا بھی رکھی۔ یہ ایک اللہ پاک نے جو ہے وہ تقدیر جس کا ہم سرکل بولتے ہیں، اللہ پاک نے چلایا، اور اسی طرح اللہ پاک نے بعض چیزیں بنائی پھر ان چیزوں میں شفا رکھ دی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، شفا ملتی اللہ کے حکم سے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس وجہ سے آج اگر کسی چیز سے آپ دنیاوی یعنی کہ جو زمین کی چیز ہے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو جب وہ بیماری لگی تو اللہ پاک تو چاہتے تو اللہ پاک فرما دیتے ٹھیک ہو جا، کن ہو جاتے وہ ٹھیک، لیکن اللہ پاک نے فرمایا پانی اس کو پیو بھی، استعمال بھی کرو، تو وہ پانی سے اس کو شفا بھی ہوگی۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک سرکل بنا دیا، اسی لیے اللہ پاک نے ان شاید کہ وہ اس میں بھی شفا رکھ دی، اس میں کتنی شفا ہے۔ اسی طرح اور کتنی چیزیں زمین میں سے پیداوار ہوتی ہیں جن میں اللہ پاک نے شفا رکھی۔ آج سائنٹسٹ نے کافی چیزیں ان چیزوں کی، جس طرح پرانے حکیم لوگ ہوتے تھے اس طرح آج بھی لوگوں نے کافی ساری جڑی بوٹیوں سے وہ شفا کی چیزوں، جس طرح وہ میڈیسن وغیرہ بنتی ہیں جس سے، تو یہ چیزیں آج الحمدللہ ہم تک وہ مہیا ہیں۔ تو بے شک اللہ پاک ہی رکھنے والا ہے شفا چیزوں میں۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بھی نشانی ہے لیکن اس کے لیے اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے جو۔ تو فرمایا واللہ خلقکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو تخلیق فرماتا ہے تم کو، ثم یتوفاکم، پھر تم کو لوٹا لیتا ہے۔ یہ تو ہے اللہ پاک یعنی کہ تخلیق فرمایا تو لوٹا لیتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، اور ہیں تم میں سے وہ بھی جو لوٹا دیے جاتے ہیں ایک ناکارہ عمر کی طرف، یعنی کہ جس طرح بڑھاپا، وہ بالکل ایک قسم کا انسان جو ہے نا چلنے پھرنے والا انسان بھی، جس طرح بندہ جب پیدا ہوتا ہے بچپن میں تو وہ چلنے کے لیے وہ قاصر ہوتا ہے، اس کو کوئی بندہ چلانے والا ہوتا ہے، ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، تب وہ چلنا آہستہ آہستہ سیکھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، مطلب کوئی اٹھا کر اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہے یا کسی ذریعے سے ہلا سکتا ہے اس کو، وہ چل نہیں سکتا۔ یہی کیفیت اس کی اس ناکارہ عمر میں بھی بن سکتی ہے، جب بن جاتی ہے، جب یعنی کہ انسان بالکل وہ بوڑھی حالت میں پہنچ جاتا ہے
تو پھر وہ اسی کیفیت کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو کوئی ہو جو اٹھا کر آگے پیچھے کر دے، وہ چلنے کی بھی اس کی وہ طاقت نہیں رہتی اس میں، تو یہ دوبارہ اللہ پاک اس کو یعنی کہ اسی حالت میں واپس فرما دیتا ہے۔ تو یہ چونکہ نکارہ اللہ پاک نے اس عمر کو بولا، تو نکارہ عمر میں اللہ پاک نے فرمایا اس کو پہنچا دیتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْءٍ، اور تاکہ وہ یعنی کہ نہیں جانتا بعد اس کے علم رکھنے کے بھی، یعنی کہ پہلے اس کا علم ہوا تھا زندگی میں لیکن اس کے باوجود وہ دوبارہ وہ بچکانہ حالت میں چلا گیا، وہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود وہ پھر زیرو کے اوپر آ گیا، یعنی کہ اس کا دماغ بھی وہ اس طرح کا قوت مند نہ رہا جس طرح وہ جوانی میں تھا، وہ کمزوری اس میں وہ بچکانے والی دوبارہ آ گئی۔ تو فرمایا ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جانتا بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور کو قادر بھی ہے ہر چیز کے اوپر۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت دی بعض کو بعض کے اوپر رزق میں، جو اللہ پاک نے رزق دیا اس میں بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی، کئیوں کو غریب بنا دیا، کئیوں کو امیر بنا دیا، یہ بھی مقصد، اگر سب کو امیر بنا دیتا تو پھر کام کرنے والے کون ہوتے، تو یہ اللہ پاک نے ایک سسٹم سرکل چلا دیا۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، پس جن کو اللہ پاک نے فرمایا فضیلت دی ہے، یعنی کہ جن کو اللہ پاک نے بڑائی دی رزق میں، وہ نہیں لوٹانے والے رزق ان کا ان کی طرف جو ان کے غلام ہیں، یعنی کہ جو ان کے اختیار میں ان کے لونڈی وغیرہ غلام وغیرہ ہیں، وہ اپنا رزق ان کو تھوڑے دے دیتے ہیں کہ یہ لو تم، ہم تمہارے مالک ہیں، مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ مالک ہے، اس کا غلام ہے، تو یہ نہیں وہ کرے گا کہ لے بھائی تو اس طرح کر، تو آ جا جس طرح میں ہوں، یہ سارا مال تو لے لے، میں تیرا غلام بن جاتا ہوں، اس طرح تو نہیں کرے گا نا کوئی۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے مثال بیان، اللہ پاک نے فرمایا پیچھے کہ ہر وہ درجے دیے اللہ پاک نے، بعض کو بعض میں فضیلت دی اللہ پاک نے، لیکن اللہ پاک نے یہاں مثال ساتھ سی بیان فرما دی کہ تم میں سے کوئی اس طرح نہیں ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ وہ اپنی چیز اپنی مالکیت جو ہے اس کو دے دے اور کہے کہ میں تیرا غلام اور تو میری جگہ مالک آ جائے۔ تو یہ اللہ پاک جو کہ مالک ہے، تو اللہ پاک نے انسان کو ایک کیفیت میں پیدا کیا، تو ابھی کوئی اپنی اللہ جیسی جگہ اپنے آپ کے اوپر تو نہیں، کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جس طرح آج لوگ شریک کرتے ہیں اللہ کا، تو وہ ان کو مطلب اللہ کے برابر ہم ٹھہراتے ہیں، جبکہ وہ سب مخلوق ہیں، مالک تو اللہ ہے۔ تو یہ ایک مطلب کم عقلی ہے جو اس طرح کی سوچ ہے کہ کوئی اللہ جیسا ہو سکتا ہے یا کوئی اللہ جس کی طرح کوئی مدد کر سکتا ہے، اس طرح کا کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا مالک جو ہے اس کا وہ مالک کا کام ہے، جو غلام ہے اس کا غلامی کا کام ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے انسان کی مثال بھی یہاں بیان فرمائی کہ انسان بھی اس طرح کا ہے کہ وہ بھی کوئی انسان بھی اپنی ملکیت کو کسی کو نہیں دیتا کہ لے تو میری ملکیت لے لے، چاہے وہ اس کا غلام ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو لہٰذا یہاں بیان فرمایا کہ وہ اس طرح نہیں کرتا کہ اپنا رزق اس کو دے دے اپنے غلام کو کہ اور کہے کہ فیہا سواء کہ تو ہو جا برابر اس میں، آفا بنعمت اللہ یجحدون، کیا یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اللہ پاک کسی کو جتنا جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو اللہ پاک کی نعمت کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو کسی کو اگر کسی نے غریب اللہ پاک نے کسی کو بنا دیا ہے تو وہ اس کا انکار کرنا شروع کر دے کہ مجھ کو غریب کیوں بنایا۔
تو یہ بھی مطلب وہ اللہ پاک کی نعمت ہے نا، غربت بھی ایک نعمت ہے. اللہ پاک نے غریب بنا کر اس کا امتحان غربت سے لیا، ایک کو امیر بنا کر اس کا امتحان اس کی امیری سے لیا. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا مطلب انکار نہیں کرنا. جو بھی ملی ہیں اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے، الحمدللہ اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے اور راضی رہنا چاہیے اللہ کی رضا کے اوپر. تو فرمایا واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، جعلکم من انفسکم ازواجا، جس نے بنائے ہیں تمہارے ہی جان میں سے تمہارا جوڑا. وَجَعَلَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَاتً، اور بنائے ہیں تمہاری اس جوڑے میں سے تمہارے بیٹے اور پوتے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا تم باطل کے اوپر ایمان لاتے ہو. وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا انکاری ہو. اللہ پاک نے حلال حرام خود فرما دیا، طیب چیزوں کو حلال فرما دیا، گندی چیزوں کو حرام کو فرما دیا. تو ابھی میں نے پچھلی تقریروں میں یہ سورہ انعام میں یہ واقعہ تقریباً گزرا ہے میرے خیال میں نے کہا تھا وہاں بھی کہ اکثریت لوگوں نے جو چیز اللہ پاک نے حرام فرمائی وہ اس کی طرف مائل ہو گئے. ابھی سور کا گوشت قرآن میں بھی منع فرمایا گیا، اس آیت میں اس صورت میں بھی انشاءاللہ آگے آئے گی بات. اسی طرح تورات یعنی بائبل میں بھی منع فرمایا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ آج یورپین کنٹریوں میں جائیں یا مطلب امریکہ وغیرہ یا دوسرے ملکوں میں جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے گوشت کے لیے وہ سور ہے. تو یہ اللہ پاک نے یہاں وہ بیان فرمایا کہ کیا تم باطل کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکاری ہو. یعنی کہ اللہ پاک نے تو آپ کے لیے حلال چیز کیا ہے وہ اللہ پاک نے فرما دی، اور حرام آپ کے لیے وہ فرما دیا، صاف کو آپ کے لیے حلال کر دیا اور گندگی کو آپ کے لیے حرام فرما دیا، لیکن پھر بھی یہ انکار کرتے ہیں. تو فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور غلامی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی جو یعنی کہ جو نہ مالکیت رکھتے ہیں ان کے لیے رزق کا، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں کچھ بھی، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. یعنی کہ نہ تو وہ ملکیت رکھتے ہیں کہ وہ دیں، اور نہ ہی اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے لیے وہ مہیا کر دیں. یہ ان کی غلامی کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ. تو فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، پس نہیں بیان کرو، نہیں مثال دو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مثالیں میں بیان قائم مت کرو. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کی مثل کوئی نہیں. اللہ پاک نے یہ منع بھی فرمایا کہ اللہ کی مثالیں آپ دو. یہ وہ آیت آ گئی. تو فرمایا ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ ہے وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ پاک کی مثالیں مت دو، تو مت دیجیے. اللہ پاک نے خود مثالیں بیان فرما دی ہیں ابھی، جس طرح پیچھے بھی گزری. اسی طرح قرآن میں کئی دفعہ اللہ پاک نے مثالیں بیان فرمائی بات کو سمجھانے کے لیے. یہاں آگے بھی انشاءاللہ آئیں گی. وہ اللہ پاک نے خود مثال بیان فرمائی، لیکن ہم کو منع فرمایا گیا کہ ہم کوئی مثال بیان کریں اللہ کے لیے. ضرب اللہ مثلا، اللہ پاک مثال بیان فرماتا ہے. وہ آگے مثال عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء، غلام کے اوپر جو
مالکیت میں ہے، جو نہیں قدرت رکھتا کچھ بھی کسی چیز کے اوپر، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور وہ جس کو ہم نے رزق دیا ہے اچھا رزق، فہو ينفق منہ سرا وجہرا، اور وہ اس کو خرچ کرتا ہے چھپ کے چھپے بھی اور اعلانیہ بھی، حال یستوون، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا اللہ پاک نے کس طرح بہترین مثال بیان فرمائی۔ ایک وہ جو کسی کی مملوک ہے، یعنی کہ وہ خود مالک نہیں، وہ کسی کی مملوک ہے اور کچھ قدرت نہیں رکھتا۔ ظاہر بات ہے کسی کی مملوک ہے تو قدرت کہاں سے آئے گی؟ وہ کھانا بھی اس کو کوئی دے گا تو وہ کھا سکتا ہے، کوئی رکھے گا اس کے سامنے تو وہ مملوک ہوگی کسی کی۔ تو ایک وہ ہے جس کو اللہ پاک نے رزق دیا اور وہ اپنی مرضی سے خرچ کر رہا ہے جس طرح چاہتا ہے، تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس کو چاہتے ہی اپنی مرضی سے دیتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو محتاج ہے کہ اللہ دے گا تو وہ کسی کو دے سکتا ہے یا کھا سکتا ہے، تو یہ دونوں کی حالت برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر کوئی اس کو جس کی کیفیت یہ ہے کہ جب اللہ اس کو دے تو وہ کچھ کھا سکتا ہے یا دے سکتا ہے، کوئی اس کو اللہ کے علاوہ اللہ کا شریک ٹھہرائے تو وہ بیوقوفی نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ دونوں کی یہ برابر ہو سکی، حالت برابر ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ، لیے ہے اللہ کے لیے کل تعریف، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ تو فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور دوسری مثال اللہ پاک بیان فرماتا ہے دو آدمیوں کی، اَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، ایک تو ان میں سے ہے گونگا، لا يقدر على شيء، نہیں بھی قدرت رکھتا کچھ بھی، وهو كل على مولاه، اور وہ باری ہے اپنے اس مالک کے اوپر، یعنی کہ جو اس کا مالکیت رکھتا ہے، جو اس کا مالک ہے اس کے اوپر وہ بھاری ہے۔ تو فرمایا یوجہہ لا یأتی بخیر، یعنی کہ وہ جو اس کا مالک ہے وہ جب کہیں بھی اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا وہاں سے، یعنی کہ یہ اس کی کیفیت۔ ایک تو وہ گونگا بھی ہے، دوسرا وہ کسی قسم کی کوئی قدرت بھی نہیں رکھتا، تیسرا جب بھی اس کا مالک کسی جگہ بھی اس کو بھیجے کوئی خیر کی خبر بھی نہیں لے کر آتا۔ حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل، کیا وہ برابر ہے وہ اور وہ جو امر کرتا ہے نیکی کا؟ یعنی کہ ایک آدمی وہ ہے جو کسی بھی کام کا نہیں، اور ایک آدمی وہ ہے جو امر کرتا ہے، حکم کرتا ہے نیک بات کا۔ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ہے سیدھے راستے کے اوپر، یعنی کہ ایک تو وہ امر کرتا ہے اچھی بات کا اور وہ خود بھی سیدھے راستے کے اوپر ہے، یہ اور جو بالکل ہی سیدھے راستے کے اوپر نہیں، جو بالکل ہی یعنی کہ کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتا، کوئی خیر نہیں لیتا، کیا وہ دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی کیفیت ہے۔ ایک وہ ہے جو اپنے رب کو مانتا ہے، اکیلے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اسی کے راستے کی خود بھی اس کے راستے کے اوپر چلتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کے راستے کے اوپر چلنے کا کہتا ہے۔ ایک تو وہ ہو گیا۔ ایک وہ ہے جو بغیر دوسروں کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، کبھی ایک در کے سامنے سر جھکا رہا ہے، کبھی دوسرے در کے اوپر جھکا رہا ہے، کبھی تیسرے در کے اوپر جھکا رہا ہے، تو اس کو کہیں بھی قرار نہیں پا رہا، تو وہ دونوں کی حالت تو برابر نہیں ہے۔ تو لہذا فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا
کلمح البصر، اور جو حکم ہے اس قیامت کا گھڑی کا وہ اسی طرح ہے جس طرح آنکھ کا جھپکنا، او ہوا اقرب، یا وہ اور بھی اس سے قریب ہے، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے کہ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے بھی وہ قیامت آ سکتی ہے۔ کہ دیکھیں اللہ پاک نے قیامت کے آنے کی مثال یہاں اس طرح فرمائی، اور اسی طرح دوسری جگہ جہاں نبی علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے اللہ پاک نے فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی، کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، نہیں اس کو ظاہر کرے گا مگر وہی اس کے وقت کو، ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، وہ بہت بھاری بات ہوگی آسمانوں اور زمینوں میں، نہیں آئے گی لیکن اچانک۔ یہ اچانک کی خبر اللہ پاک نے چونکہ قرآن میں دی، وہ نبی علیہ السلام نے وہی فرمایا، یہاں جو اللہ پاک نے فرما دیا کہ یعنی کہ وہ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے وہ آ سکتی ہے، یعنی کہ اچانک آ سکتی ہے، وہ اتنے قریب تر ہے۔ تو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ وقت جب آئے گا وہ اس سے ٹلے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو نکالتا ہے تم کو پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے سے، لا تعلمون شیئا، جو تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے۔ دیکھیں اللہ پاک نے کس طرح، اللہ پاک ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے اور تم جانتے نہیں اس وقت کچھ بھی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بھی بنائے ہوئے، یعنی کہ یہ چیزیں وہ ہیں جن سے سمجھ پکڑتا ہے بندہ، سمجھ آنکھوں اور کانوں سے وہ سمجھ کو لیتا ہے، اور دل ہے وہ جس میں سٹاک ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں الحمدللہ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ تم شکر کرو، اور ان کا وہ استعمال جو اس کے لیے اللہ پاک نے ان کو بنایا، ان کو اس استعمال میں لاؤ۔ اللہ پاک نے کس لیے بنائی؟ سننے کے لیے۔ کس لیے بنائی؟ دیکھنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ ایک تو وہ اللہ پاک نے فرمایا پیچھے میں ایسے لوگوں کی مثال جو نہیں سنتے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، سمن بکمن عمي، فرمایا قرآن میں۔ وہ کون ہیں؟ وہ ان کی بھی تو آنکھیں ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان دیکھنے اور سننے سے وہ مراد ہے کہ وہ جو حق سنتے اور حق دیکھتے اور حق کے اوپر اپنے آپ کو رکھتے، یہ ہیں ان کو، یعنی کہ وہ شکر گزار ہیں جو ان چیزوں کا شکر ادا کرتے، جو ان کو یوز نہیں کرتے، یعنی کہ نارمل کاموں کے لیے یوز کر رہے ہیں، جو بیہودہ باتیں سنتے ہیں، حق بات نہیں سنتے، بیہودہ چیزیں دیکھتے ہیں، حق بات نہیں دیکھتے، اور دل بھی ان کی غلط چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی مثال جو ہے وہ اس میں نہیں آ رہی، وہ شکر گزاری نہیں کر رہے، وہ اللہ پاک کی نعمتوں کے انکاری ہیں بلکہ کفر کر رہے ہیں۔ تو فرمایا الم یرو الی الطیر، کیا نہیں دیکھا تم نے پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء، کہ وہ کس طرح فضا میں ہوتے ہیں، کام میں لگے ہوتے ہیں آسمان میں، فضا میں، ما یمسکوہن الا اللہ، نہیں کوئی پکڑ کے تھام کر رکھتا ان کو مگر صرف اللہ، اللہ ہے جو ان کو تھامے ہوئے۔ وہ پرندے کس طرح چھوٹے سے پرندے ہوتے ہیں، وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک اس ان کو تھامے رکھتا ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے نشان چیزیں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، اس میں بھی ایمان والوں کے لیے نشانی۔ تو فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکونت کی جگہ۔ دیکھیں نا، انسان
زندگی تو اللہ پاک نے دی ہے، انسان باہر ساری عمر گزار لے، اس کو سکون اپنے گھر میں ہی آتا ہے، یہ قدرت ہے اللہ پاک۔ اللہ پاک نے گھر کو سکون کی جگہ بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور بنایا اللہ پاک نے تمہارے لیے جو یعنی کہ کھالیں ہوتی ہیں جانوروں کی، ان سے بھی گھر، یعنی کہ وہ کھالوں سے بنا کر بڑے ان کے حصوں سے وہ گھر نما چیزیں جو سفر میں جس طرح مثال کے طور پر تمبو وغیرہ ہوتے ہیں، تو فرمایا تستخفونها یوم ظعنکم، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہلکا پھلکا پاتے ہو تم ان کو، اور جب کوچ کرتے ہو، یعنی کہ جس دن کوچ کرتے ہو وہ آپ ہلکے پھلکے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ اٹھا لیتے ہیں، پھر جہاں کہیں تمبو چاہا گاڑ لیا، تو یہ مطلب اللہ پاک نے ایک ایسا گھر بنا دیا کہ چلتے پھرتے بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ، اور جس دن تم کھڑے ہوتے ہو، یعنی کہ جس دن کھڑے ہوتے ہو پھر ان کو گاڑ لیتے ہیں جس طرح ہم۔ تو فرمایا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور یعنی کہ ان سے جو ان کے بالوں سے جو اون اور پشم وغیرہ ہم رکھتے ہیں، اثاثاً ومتاعاً الی حین، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامان ہے اور فائدہ ہے ایک تھوڑے سے وقت کے لیے، یعنی کہ یہ اللہ پاک نے ان جانوروں میں کتنی اور چیزیں بھی ہیں، ایک تو پیچھے دودھ کا ذکر ہوا تھا، گوشت جو ہم ان کا کھاتے ہیں، اسی طرح ان سے یہ چیزیں یعنی کہ جو ان کے جسموں جو کھالوں سے جو چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی الحمدللہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ پاک نے یہ چیزیں دی تاکہ ہم ان کو یوز تو کریں، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ آج دنیا میں ایسے مذہب ہیں جو ان کو یوز نہیں کرتے بلکہ ان کو چھوڑ دیتے، جس طرح ہندو مذہب میں وہ جانوروں کو نہیں مارتے، وہ مطلب گائے وغیرہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ہاتھ پہ نہیں لگاتے، یہ ان کے مذہب میں یہ چیز انہوں نے لیکن یہ جو چیز انہوں نے بنائی یہ ان کے آسمانی کتابوں سے نہیں ہے، بلکہ ان کی جو دوسری جو کتابیں ہیں، جو سمتی کتابیں ہیں، ان سے انہوں نے وہ چیزیں یہ رکھی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا واللہ، اور اللہ ہی ہے، جعلکم مما خلق ظلالا، جس نے بنائے ہیں اپنی اس تخلیق میں سے تمہارے لیے سائے، وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور بنائے ہیں جس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں، جس طرح مطلب غاریں ہوتی ہیں وغیرہ، تو یہ اللہ پاک کی دین ہے۔ دیکھیں اللہ پاک اپنی دینیں کس طرح، اللہ پاک کی تو نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا، لیکن یہ چیزیں جو انسان غور نہیں کرتا، یہ کتنی مطلب آدمی سوچتا ہی نہیں کہ یہ غار جو ہے اللہ پاک نے بنائی، مطلب جس طرح حالانکہ بنائی اللہ نہیں ہے، لیکن انسان کی وہ سوچ کئی دفعہ ان چیزوں کے اوپر نہیں آتی، تو اللہ پاک نے ان کو پوائنٹ بھی نوٹڈ جس طرح ہوتا ہے وہ نوٹ فرمایا کہ جو نوٹ کرو ان چیزوں، یہ سب چیزیں اللہ کی نعمت ہے۔ اور سائے دیکھیں نا کس طرح سائے ہیں، آج ایک بندہ جو دھوپ میں جا رہا ہے کس طرح اس کو سائے کی تلاش ہوتی ہے، کہیں مجھ کو سایہ مل جائے گی، 2 منٹ کے لیے مجھ کو تھوڑا سا سایہ مل جائے، تو جب وہ سائے میں آتا ہے اس کو کس طرح راحت ملتی ہے، تو وہ سایہ ایک سایہ ہے، صرف اتنی بڑی چیز نہیں ہے، وہ سایہ ہے، لیکن اس سائے سے اس کو کس طرح سکون ملتا ہے، کتنا وہ اس کے لیے بےتاب ہوتا ہے جب وہ اس کے پاس نہیں ہوتا، کبھی دھوپ میں اگر کوئی جا رہا ہے سفر کر رہا ہے تو یہ الحمدللہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے کرتے جو بچاتے ہیں تم کو گرمی سے، یعنی کہ ایسے اللہ پاک نے لباس بنائے، ایسی زمین سے پیداوار کی
چیزوں کی ایسے کرتے ہم بناتے ہیں جن سے وہ گرمی کم ہوتی ہے۔ یہ الحمدللہ یہ اللہ پاک کی دین ہے۔ یہ بھی زمین سے بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس میں سے بھی۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَاكُمْ، اور کرتے بنائے جو تم کو بچاتے ہیں جنگ وغیرہ کی سختیوں سے، جس طرح وہ لوہے کے کرتے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں وہ بنانا انہوں نے سکھائے اور لوگوں نے بنائے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح یتمُّ نعمتہ، اللہ پاک نعمتیں پوری فرماتا ہے، علیکم لعلکم تسلمون، یہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اسی طرح اللہ پاک تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پوری فرماتا ہے تاکہ تم ہو جاؤ فرما بردار۔ یہ نعمتیں اس لیے نہیں ہیں کہ تم ان کو استعمال تو کرو لیکن فرما برداری نہیں کرو، تو یہ تو بغاوت ہوگی نا۔ پھر مالک نے ہر چیز دی، جو دے رہا ہے اس کی ملک اس کی فرما برداری نہیں کی جا رہی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ وہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ تو تنہا مالک ہے، بادشاہ۔ وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ کوئی جا کر اس کو خبر دے گا، خبری کہ یا اللہ یہ بندے یہ اس طرح کر رہے ہیں۔ وہ ہر چیز خود دیکھ رہا ہے، ہر چیز کے اوپر۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا جہاں تم دو ہوتے ہو تیسرا اللہ کی ذات ہوتی، کوئی مجمع نہیں اس سے زیادہ یا کم کا، اللہ ساتھ ہوتا۔ تو یہ اللہ کا علم، اللہ کے اپنے علم سے ہر جگہ موجود۔ اللہ کی ہماری سوچ بہت کمزور ہے، ہم نہیں جان سکتے اللہ کی ذات کتنی بڑی اور کتنی وسیع تر ہے، یہ اللہ ذات۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ العلی عظیم، بے شک اللہ اسی طرح کا ہے۔ تو فرمایا یہ اس لیے ہے تاکہ تسلیم سر اطاعت خم کر دیں، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ یہاں بھی تسلمون، اسلم جس طرح پیچھے لفظ آتے ہیں، اسلام، تو تسلمون کہ تاکہ تم فرما برداری اختیار کر جاؤ، تو مسلمان سے بھی فرما برداری بنتی ہے، فرما بردار۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر پھر جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو پھر آپ کے ذمہ صاف پیغام کا پہنچا دینا۔ یہ اللہ پاک نے فرما دیا، یعنی کہ اگر پھر بھی یہ لوگ پھر جاتے ہیں تو یہ نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی نہیں لگا دی کہ ان کے اوپر ڈنڈا پکڑ کر کھڑے ہو جائیں کہ ہاں بھائی، نہیں، ہاں ان کا کام پیغام پہنچا دیں۔ اللہ کے ماننے نہ ماننے کے لیے کسی کے لیے وہ زبردستی نہیں۔ یہ ایک ان کے قوم کے لوگ تھے جس طرح سورہ توبہ میں گزرا، جن کے لیے سختی کا حکم تھا، وہ اس وجہ سے کہ وہ ان کی قوم تھی۔ یہ اللہ پاک کی سنت تھی کہ جس قوم میں اس کا رسول آتا ہے وہ جب انکاری کرتے ہیں تو ان کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ اس قوم کا عذاب تھا، کیونکہ وہ ان کے پاس ان کے اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے نہ مانا، تو اللہ پاک نے ان کے لیے پھر وہ سختی فرمائی کہ ان کو اللہ پاک نے فرمایا قتل کرو جہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ وہ ان کے لیے صرف حکم تھا، لیکن اسی صورت میں باقیوں کے لیے دوسرا حکم تھا جو اہل کتاب تھے۔ ان کے لیے لڑنے کا کب تک حکم تھا؟ جب تک وہ اللہ کی حکومت کو نہ مان لے۔ اللہ کو مانے نہ مانے وہ ان کے لیے مرضی، لیکن اللہ کی حکومت کو ماننا ہوگا اور رہنا ہوگا نیچے ہو کر وہاں، تب ان سے آپ نہیں لڑ سکتے، پھر آپ ان کو نہیں چھیڑیں۔ اور دوسروں میں بھی اگر کوئی مطلب آپ سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ نہیں لڑنا چاہتا اور نہ آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے تو ان کے سے بھی لڑنے کے حکم نہیں تھا۔ یہ تو لوگ وہ تھے جو یعنی کہ وہ نہیں تھے، باز نہیں آ رہے تھے، وعدے توڑتے تھے، حکم سے عدولی کرتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کے لیے پھر یہ حکم نازل فرمائے تھے کہ لڑو ان سے، اور ان کا وقت فرما دیا تھا کہ جب تک یہ ایمان نہیں لاتے ان سے لڑ۔ تو لہذا یہاں فرمایا آپ کا کام جو ہے وہ کھلے پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ پاک نے فرمایا یہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تعارف ہے ان کو اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، متعارف ہیں اللہ کی نعمتوں سے،
پھر اس کے بعد یہ انکاری کرتے ہیں ان کا، یعنی کہ ان نعمت کے پھر انکاری ہو جاتے ہیں، جانتے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کو شکر گزاری نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے. تو یہی ہے انکاری اللہ کی نعمتوں کی. اللہ کی نعمتوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، پانی اللہ کی نعمت ہے، پی رہے ہوتے ہیں، تسکین اس سے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا شکر نہیں ادا کر رہے ہوتے، اور اس مالک کی جس نے دیا ہے اس کی فرما برداری میں نہیں آ رہے ہوتے. تو یہی نہ شکریہ، یہی ہے نام ان کے منکر ہو جانا اس کی نعمت سے. وَأَكْثَرُهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر جو ہیں وہ ان میں انکاری ہی ہیں، کافر ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، اور جب ہم کھڑا کریں گے ہر قوم میں سے شہیداً گواہ، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر نہ اذن ہوگا ان کے لیے جو کافر ہیں، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی وہ عذر پیش کر سکیں گے، کسی قسم کا عذر بھی وہ پیش نہیں کر سکیں گے اس دن. یہ ان کی کیفیت ہوگی، نہ تو کوئی اجازت ان کو مل سکے گی، نہ ہی وہ کسی قسم کا عذر پیش کر سکیں گے. یعنی کہ اس طرح کا ان کی حالت ہوگی، کیونکہ دنیا میں وہ اپنی منمانی کر رہے تھے، دنیا میں وہ اپنی اڑی کے اوپر اڑے تھے، اپنے رب کے سامنے جانے سے اور اس کی غلامی کو اختیار کرنے اور فرما برداری میں آنے سے وہ قاصر تھے، انکاری کر رہے تھے. تو وہاں پھر ان کی یہ کیفیت بن جائے گی. تو فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب یہ دیکھیں گے وہ جو ظالم ہیں عذاب کو، تو نہیں تخفیف کیا جائے گا، کم کیا جائے گا ان کے اوپر سے یہ، یعنی کہ پھر ان کے اوپر جب یہ عذاب دیکھ لیں گے ایک دفعہ، پھر ان سے یہ کمی نہیں ہوگی اس میں، اور نہ ہی ان کو اس وقت کوئی مہلت ملے گی، نہ ہی وہ یعنی کہ تھوڑی بہت ہی مہلت دیے جائیں گے کہ وہ بس اس وقت جلنا اور دہاڑ نہیں ہوگا ان کے لیے. یہی جو اللہ پاک نے فرمایا، یعنی کہ ان کو نہ مہلت ملے گی وہاں، اور نہ ہی وہ ان سے اس میں تخفیف کی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب وہ دیکھیں گے وہ جو شریک کرتے ہیں اپنے ان شرکاء کو جن کا وہ شریک بناتے ہیں، قالوا، تو وہ کہیں گے ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا تدعون من دونک، اس وقت وہ لوگ کہیں گے کہ اے رب ہمارے یہ ہیں وہ شریک ہمارے جن کو ہم پکارتے تھے آپ کے علاوہ. ابھی دیکھنے اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جاتا ہے وہ شریک ہوتا ہے، اسی لیے کوئی بھی جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارتا ہے، پکار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کوئی دعا پکارے، او فلاں میری یہ دعا قبول فرما، جو آپ کے پاس نہیں ہے، جو آپ کی سن نہیں رہا. مثال کے طور کے اوپر جس طرح آج لوگ نبی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کو پکارا جاتا ہے. تو جو بھی کسی اولیاء کو بھی پکارتا ہے یا کسی انبیاء کو پکارتا ہے یا کسی کو بھی پکارتا ہے اللہ کے علاوہ، تو وہ شرک کر رہا ہے. اس دن وہ جب ان کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ ہیں وہ جن کو ہم پکارتے تھے تیرے علاوہ. تو ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ جو ہوں گے یعنی کہ وہ جن کو پکارا جاتا تھا وہ ان کی طرف وہ بات واپس کریں گے اور وہ کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو. یعنی کہ وہ اس دن ان کو وہ جھوٹا قرار دے دیں گے. کوئی لازمی بات ہے، وہ تو ان کی پکار سے بے خبر تھے. قرآن میں آتی ہے بات، جس طرح سورہ المائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں رہا دنیا میں ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے اٹھا لیا پھر تو ہی ان کا نگران تھا. تو لہٰذا وہ اس دن بھی ان کا انکار کر دیں گے. یہ اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہیں آپ کی سن رہے. یہ جو عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ سنتے ہیں، یہاں سے وہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ نہیں، وہ تو انکار کر دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. حالانکہ تو وہ پکارتے تو تھے نا، جھوٹے تو نہیں تھے، وہ پکارتے تو تھے. مطلب جھوٹے کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ تم پکار رہے تھے.
اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور وہ یعنی کہ وہ جو مشرک ہوں گے اس دن اللہ کے لیے اپنی فرما برداری ڈال دیں گے، یعنی کہ اپنے آپ کو فرما برداری میں ڈالیں گے کہ ہاں ہم فرما بردار ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گمراہ ہو جائے گا جو بھی وہ افطار کرتے تھے، یعنی کہ جو اس سے پہلے وہ افطار پر راضی کرتے تھے اللہ کے لیے، وہ سب ان سے ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ جو انکاری ہوئے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے، بڑھائیں گے ہم ان کے اوپر عذاب اوپر عذاب کے، وجہ اس سے جو وہ فساد کرتے تھے، مفسد تھے، یہ فسادی عمل تھے جو وہ کرتے تھے، یعنی کہ جو اللہ کے علاوہ پکارنا یا اس طرح کے عمل کرنا، یہ سب فسادی عمل ہیں۔ پہلی بات ہے سب سے مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ پکارنا اور پھر لوگوں کو اس کی طرف کرنا، تو مطلب لازمی بات ہے آپ اپنے مالک کی غلامی میں نہیں آ رہے، تو یہ سب سے بڑا فساد ہو گیا۔ تو آپ اپنے مالک کو مالک ہی نہیں مان رہے، اس کے حکم کو خود کے اوپر بھی نہیں نافذ کر رہے، نہ ہی دنیا کے اوپر نافذ کرنے کا کہہ رہے ہیں، نہ ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ الٹا روک رہے ہیں، تو یہ فسادی عمل ہے۔ اس طرح آج جو بھی اللہ کے حکم کو سے ہٹ کر دوسرے حکموں کے اوپر کو قائم کرنے کی کوشش میں لگے ہیں اور اس حکم کو نہ نافذ ہونے کی جدوجہد کر رہے ہیں، تو وہ سب فسادی وہی ہیں اصل۔ جس طرح ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یہی مفسد ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ تو فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے گواہ، ان پر یعنی کہ من انفسہم، ان کے نفسوں میں سے، یہ ہر انسان کے اوپر اس کے نفسوں میں سے گواہ کھڑے ہوں گے۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ان کے اپنے اعضاء ان کے لیے گواہی دیں گے، اسی طرح ان کا قرین ہوگا، اسی طرح جو مطلب اللہ پاک نے ان کے لیے رکھے ہوئے فرشتے وہ سب گواہ آ جائیں گے، جو بھی اللہ پاک کی روحیں وغیرہ ہیں۔ تو فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، اور پھر لے کر آئیں گے ہم آپ کو گواہ، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اوپر ان کے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی ہے آپ کے اوپر کتاب۔ یہ کتاب کے نزول کی وجہ فرما دی، نازل کی ہم نے اوپر کتاب آپ کے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں بیان ہے، یعنی کہ جس میں واضح ہے ہر چیز کی، وضاحت ہے ہر چیز کی، اور ساتھ ہی فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے۔ یہ ہے اس کتاب کی جو الحمدللہ حقیقت۔ ایک تو اس میں بیان ہے ہر چیز کا۔ ابھی لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ اس کے قائل ہیں کہ قرآن مکمل کتاب نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے یہ جواب ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں بیان ہے ہر چیز کا، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے۔ تو اس کے باوجود بھی جو فرما برداری میں نہ آئے اور نہ مانے اس کو کہ یہ پوری مکمل کتاب ہے اور اس کے علاوہ اور طرف سے ہدایت کی تلاشی میں ہو، تو لازمی بات ہے پھر کہاں اور کسی جگہ سے مل سکتی ہے ہدایت، جبکہ ہدایت والی کتاب تو یہ۔ تو الحمدللہ آج ہمارا اختتام سورہ نحل کی آیت نمبر 79 پہ 89 پر ہوا۔ انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔